آج کتنے ہی مظلوم ہیں دنیا میں جنہیں انصاف نہیں ملتا، جن کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی غربت کی بنیاد پر، ان کی بے کسی کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر۔ ظالم جو ہے طاقتور ہے، دولت مند ہے، صاحب سرمایہ ہے، صاحب اثر و رسوخ ہے، وہ اپنے ظلم پہ پردہ ڈالتا ہے، اپنے ظلم کے سلسلے میں رشوت اور دوسرے ذرائع سے اپنے ظلم کو چھپا لیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے سزا سے، اور مجرم ایک مظلوم جو ہے تڑپتا رہتا ہے، لوٹ لیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے، اس پہ ظلم کیا گیا ہے، اس کی جائیداد چھین لی گئی ہے، اس کا حق مارا گیا ہے، اس کو ستایا گیا ہے، اس کے کسی بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ظالم کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، مگر مظلوم پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں سزا نہیں ملی ہے مگر آخرت کا ایک دن ہے، کل خدا کی بارگاہ میں اسے سزا ملے گا۔ آج اگر میں دنیا کی قوموں کا تجزیاتی مطالعہ کروں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ امریکہ ہو یا یورپ کی سرزمین ہو یا کوئی اور ملک ہو، جتنی خودکشی غیر مسلموں میں ہوتی ہے مسلمانوں میں نہیں ہوتی۔ امریکہ میں ہر نوجوان ٹین ایجر سے لے کر کے جوانی تک وہ ہر 14واں نوجوان خودکشی کر چکا ہوتا ہے یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ہزار افراد خودکشی کر چکے ہیں، بھوک کی بنیاد پر، قرض کی بنیاد پر، پریشانی کی بنیاد پر، مگر میرا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کا تناسب بہت کم رہا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ دنیا کی تمام قومیں خودکشی کرتی ہیں مجبوریوں کی بنیاد پر، بے کسی کی بنیاد پر، قرض کی بنیاد پر، بھوک کی بنیاد پر، مگر مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مسلمان کو آخرت کا یقین ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں اگر ستایا گیا ہوں تو وہاں ہم کو نعمتیں ملیں گی، یہاں ہم محروم ہیں تو وہاں ہم کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، یہاں بے عزت کیے گئے ہیں تو وہاں عزت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ وہ ایمان کی بنیاد پر خودکشی نہیں کرتا، آخرت کا انتظار کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے کہ حق العباد کے سلسلے میں بڑی واضح ہدایات ہیں کہ تم نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان قیامت تم سے پوچھے گا، اور جب تک بندہ حق نہیں معاف کرے گا اس وقت تک تمہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔